آپ نماز میں رکوع کے بعد اسی حمد کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں بڑے وسیع معنی میں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک تو ربنا لک الحمد چھوٹا جملہ، حدیث میں آتا ہے جو بندہ رکوع کے بعد یہ کہے تو اوپر فرشتے بھی کہتے ہیں، من وافق قولہ قول الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس کا قول، جس کا یہ کہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ مل گیا، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک دعا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کہ تیرے لیے حمد ہے، بہت زیادہ حمد، بہت ہی پاک بابرکت تیرے ہی لیے ہے۔ حدیث میں ہے ایک بندے نے یہ الفاظ زور سے کہہ دیے نماز میں، تو اللہ کے پیغمبر نے اس کو بلایا بعد میں اور فرمایا جب تم یہ الفاظ کہہ رہے تھے آسمان سے 30 فرشتے لپکے تیز رفتاری اور بڑی تیز دوڑ کے ساتھ، ہر فرشتے کی چاہت تھی کہ یہ الفاظ میں اچک لوں اور اللہ کے حضور پیش کروں، اللہ کے لیے حمد کا اقرار۔ اور بعض دعاؤں میں یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال به عبد وکلنا لک عبد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کا دائرہ کہ تیرے لیے حمد کتنی جو سارے آسمانوں کو بھر دے، اور کتنی جو زمین کو بھر دے، اور کتنی وملء ما شئت من شیء بعد، کہ اس کے بعد جو بھی شے، ہم تو آسمانوں کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، باقی تیری مخلوقات ہمارے احاطہ نظر سے دور ہیں، اور تو جانتا ہے اپنی مخلوقات کی وسعت کو، تو جو بھی تیری بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان سب کو بھر دے، اتنی حمد ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ تو اس کی حمد کی وسعت اور اس کی حمد کی ایک لامحدودیت کہ جس کی کوئی حد کا تعین ہی نہیں،